محمود سعید ہم پاکستان جرمنی کے شہر ڈامٹر سے جناب نعیم کوکر صاحب کے چینل پر ایک بڑی انتہائی تکلیف دہ بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ نظر آتی ہے کہ دیار غیر میں یعنی جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں سے دوسرے ملک میں اپنے ہم مختلف مسائل کی وجہ سے معاشرتی ناہمواریوں یا سرمایہ کی کمی یا ناانصافیوں کی وجہ سے ہم لوگ پردیس میں آتے ہیں اور آ کے ہم یہاں پر آ کر ہم لوگوں کی جو اکثریت ہے 90.9% جو اکثریت وہ ہے جو پیسے کماتی ہے محنت مزدوری کرتے ہیں اور وہ یہ واپس پاکستان بھیج کے خوشیاں ڈیلیور کرتے ہیں اپنے گھروں کو سکون مہیا کرتے ہیں اور آسودگی لاتے ہیں اپنے لیے اٹ مین کہ یہاں سے کچھ لیا اور یہاں ڈیلیور کیا اور وہاں سے کیا جہاں وہاں کرتے ہیں جہاں مختلف تکلیفوں میں مختلف مسائل کی وجہ سے آتے ہیں اور ہمارے اپنی غلطیاں تو ہیں ہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کوتاہیاں یا سستی ہیں یا کمزوریاں یا کچھ بھی لیکن سب سے بڑی کہ ہمیں کوئی رہبر نہیں ملا سچے رہبر نہیں ملے جن کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جن کی غبن کرپشن کی وجہ سے اجارہ پروری اقربا پروری نسل در نسل سیاستدانوں کی وجہ سے ہمیں ملک چھوڑنا پڑتا ہے تو یہاں آ کے یہ دیکھیں یہاں بڑا ایک پرامن ملک ہے یہاں پہ میری اور مرزا صاحب کی اور سب کی شناخت پاکستانی کی حیثیت سے ہوتی ہے ہمیں لوگ پہچانتے ہیں ہم یہاں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو لوگ یہ نہیں کہتے یہ پی ٹی اے کا یا نون لیگ کا یا پیپل پارٹی کا یا کسی فرقے کا لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے تو یہ ایک چند سالوں سے ایک بہت بڑی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے مجھے بھی تکلیف ہے اور یقینی طور پہ سب باشعور پاکستانی کو تکلیف ہے کہ ہم دیار غیر میں اپنے سیاسی مسائل کو اچھالتے ہیں اور اس سیاسی نفرتوں کی بنیادوں پر ہم تضحیق کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں جس کا کوئی لا حاصل ہے ہی نہیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ یہاں سے جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں ڈیموکریسی سیکھی ہے تو وہاں آپ ڈیلیور کریں آپ دیکھیں اگر یہی حرکتیں قائد اعظم کر رہے ہوتے یا میں انگریزوں کی ماں بہنیں کر رہے ہوتے لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں آتا تھا اس کی بے عزتی کرتے علامہ اقبال یہاں پہ بے عزتی کرتا سر سید احمد خان کرتا ان کے فالوور بھی بڑے تھے تو اس کا کیا رزلٹ نہیں کوئی حاصل ہونا تھا یہ جو نمونے نظر آتے ہیں مختلف ممالک میں سڑکوں پہ سیاسی تعصبات کی بنا پر خود آ رہا ہے انہیں بند کرے ہوش کے نہ لیں اس میں صرف اور صرف ہمارے وطن عزیز کا بدنامی ہوتی ہے ہمارے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے اگر آپ میں اتنا جوش جذبہ ہے تو جائیں وہاں جا کے ان کا مقابلہ کریں وہاں جا کے یہ جو نام نہاد رہبر ہے ان کے محلات کو آگ لگائیں ان کو گھروں سے نکالے ان کو ووٹ کی مار مارے لوگوں کو شعور دے یہ شور شرابے تو میں ایسے خوبصورت شکلیں نظر آتی ہے اور عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ بندر کی طرح وہ ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا ہے کوئی گاڑی کے آگے دوڑ رہا ہے چھتوں کی طرف کر اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے خاص طور پہ جو نوجوان باشعور نوجوان ہیں تعلیم یافتہ میں تو اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوں ان سے یہ درخواست ہے کہ یہاں کی ڈیموکریسی کا مطالعہ کریں جس طرح آپ لوگوں نے دن رات محنت کر کے اپنے گھروں کے حالات بہتر کرنے کے پلان بنائے اور اس پر عمل کیا اسی طرح وہاں کے معاشی حالات معاشرتی حالات بہتر اگر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں کے وہ حالات یہاں سے سیکھیں سمجھیں اور اس کو ڈیلیور کریں یہ سڑکوں پہ نعرہ بازی یہ گالی گلوچ یہ تضحیک میں رویے یہ تھپڑ ہمارے اپنے منہ پہ لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے وہ کوئی نہیں یہی کہتا جو سڑکوں پہ گزر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے لوگ جو تصویروں میں یا ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں نا اپنی سستی ذہنیت کو پستہ ذہنیت کو مطمئن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ویڈیو بھیج کے یہ دیکھو میں نے کر دیا اور میں نے اس کو ایسے گالی دی میں نے اس طرح ایسے کیا میں نے وہ ایسے بھاگ گیا تو یہ اس کا رتی بھر فائدہ نہیں ہے تو میری یہی درخواست تھی جو میں نے کی ہے امید ہے کہ شاید وہ کیا کہتے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات میری ایک کوشش تھی وہ میں نے نعیم کوکر صاحب کے چینل کے توسط سے کی ہے اور امید ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا بہت شکریہ جی